جو سب سے زیادہ پرکشش چیز اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے بنائی ہے اس دنیا میں، وہ عورت ہے۔ خوبصورت ہو، بدصورت ہو، گوری ہو، کالی ہو، تو مرد کے لیے وہ کشش رکھتی ہے۔ لیکن مرد چاہتا کیا ہے؟ مرد چاہتا ہے کہ اس سے انجوائے کرے ایٹ ڈفرینٹ لیولز، گپ شپ بھی لگائے، یہ بھی اس کی انجوائمنٹ ہے، اس کے ساتھ وقت گزارے، یہ بھی اس کی انجوائمنٹ ہے، اس کے ساتھ گپ شپ لگائے، یہ بھی اس کی انجوائمنٹ ہے، اسی طرح اس کے ساتھ سمائلز شیئر کرے، یہ بھی اس کی انجوائمنٹ ہے۔ اور سمائلز کا الٹ، کبھی جو ہے اس کا غصہ جو ہے وہ بھی دیکھ کر وہ اس کو انجوائے کرتا ہے، اس کے ہاتھ بھی اس کے لیے پرکشش ہیں، اس کی آنکھیں بھی اس کے لیے پرکشش ہیں، اس کا جسم پورا کا پورا اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے پرکشش بنایا ہے۔ لیکن مرد یہ چاہتا ہے بائی ہز نیچر کہ میں مفت میں یا بہت تھوڑی پیمنٹ کر کے اس سے ہر سٹیج پر انجوائے کروں۔ دین کیا کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، خلاصہ عرض کر رہا ہوں اپنی ماننے والیوں کو، کہ جب تک کوئی مرد دو گواہوں کی موجودگی میں تمہارے روٹی کپڑا مکان اور عزت و آبرو کی حفاظت کا ذمہ نہ لے لے اور تمہیں اپنی وراثت میں شریک نہ کر لے، تو اس کو اسمائل بھی پاس نہ کرنا۔ جب مرد کیا چاہتا ہے کہ ذرا اس کی تعریف کر کے، ذرا اس کو ایک کپ چائے پلا کر، یا اس کو کوئی اور مشروب پلا کر، یا اس کے کپڑوں کی تعریف کر کے، یا اس کے شکل و شباہت کی تعریف کر کے، یا کسی اور ٹیلنٹ کی تعریف کر کے وہ اس سے انجوائے کرے جہاں تک وہ کر سکے۔ جس جگہ پر بھی عورت جو ہے وہ اس کے چکر میں گرفتار ہو جائے اس سے انجوائے کرے، جبکہ اللہ کا دین اسے منع کر رہا ہے کہ جب تک کوئی شخص تم سے نکاح کر نہ لے، نکاح کا وعدہ بھی نہیں، سہانے خواب جتنے مرضی دکھائے، لیکن جب تک دو گواہوں کی موجودگی میں، اور وہ گواہ جو ہیں وہ بھی عورت کے اپنے ہونے چاہیے۔ ذہن میں رکھیے گا اس بات کو۔ بہت سے مرد ہیں جو کسی عورت کو ٹریپ کرتے ہیں، شادی شدہ ہوتے ہیں پہلے، لیکن اس سے کہتے ہیں کہ ذرا کچھ مصلحت ہے کہ میں اس کو خود اپنے وقت پر ڈسکلوز کروں گا، اور اپنے گواہ لے کے آتے ہیں، کوئی رجسٹریشن وغیرہ نہیں ہوتی نکاح کی، اور شو یہ کرتے ہیں کہ جو بچی یہ چاہتی ہو کہ نہیں یہ حرام راستہ ہے، میں نے اس کو اختیار نہیں کرنا، تو نکاح بھی رچا لیتے ہیں۔